تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا سورۃ ہود کا 10واں رکوع ہے اور یہ آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہ کتاب توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ تمام کے تمام لوگ کچھ اس کو ماننے لگے، کچھ اس کو نہیں ماننے لگے، چنانچہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور یہ توریت کی کتاب احکامات کی کتاب اور قانون کی کتاب تھی۔ ان کے احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور اپنے قوانین پر اور اپنے آئین پر عمل کرنے لگ گئے، اور اس کے بارے میں لوگوں میں شک ڈال دی انہوں نے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ جو پہلے فرما چکا اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ اگر نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ دنیا کے اندر انہیں بھیجا، دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں چیزوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک بدی کی طرف بھی شیطان لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف بھی شیطان لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نیکی کر لیں، چاہے تو وہ بدی کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بدی کو اختیار کر لیا اور یہ بدی کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آزماؤں تمہیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، خوبصورت اعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش کے اندر جو ہے رہ گئے، آزمائش کے اندر پیچھے رہ گئے۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اگر ان کے بارے میں یعنی آخرت میں جا کر ان کی عمر اتنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں جو ہے عذاب دیں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہوتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان کو اس میں شبہ ہے، مطمئن نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے آپ کو اس بات پر شک میں ڈالتے ہیں۔ شک کی پہلی جو ہے قسم یہ ہوتی ہے، انسان کو اس عمل سے روک دیتی ہے۔ جب آدمی شک کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر شک ہے، جب وہ شک میں پڑ گیا تو پہلا کام یہ ہوا کہ وہ عمل سے رک گیا، اور دوسری بات کہ وہ اس سے خیر جو مل رہی تھی اس سے دور ہو گیا، اور تیسری بات کہ لوگوں کے درمیان میں بھی اختلاف ڈالنے لگا، اور لوگوں کے درمیان میں اس نے دو گروہ پیدا کر دیے، لوگوں کے درمیان میں اپنی رائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مسلط کر دی۔ اپنی رائے اس نے دی، لیکن جب رائے نبی کی آ گئی، جب رائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رد کے اوپر آ گئی، تو اس نے اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنی خواہش، اپنی نفسی خواہش کو اس پر غالب کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ شک میں پڑ گئے، اور اب شک میں لوگوں کو بھی ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے احکام ہیں، اس کو نہیں مانا، اپنی نفسی خواہش کو اس کے اوپر غالب کر دیا۔ اب بھی قرآن مجید کے بارے میں لوگ کبھی اپنی رائے دیتے ہیں، جب ان کو صحیح حدیث مل جاتی ہے، جب ان کو صحیح بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی رائے سے ہٹ جاتے ہیں اور اس بات کو لے کر آگے جاتے ہیں کہ جو احادیث سے مل گئی، جو فقہاء کرام نے فرما دی، جو مفسرین نے بیان کر دی، وہ اپنی رائے اور خواہش پر اس کو غالب کرتے ہیں اور اپنی خواہش کو اس پر غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن جو لوگ اپنی رائے کو آخری حرف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی رائے دے سکتا ہوں، چنانچہ وہ پھر آگے لوگوں میں اختلاف بھی ڈالتے ہیں اور اپنی خواہشی نفسانی خواہش کو اور اپنی رائے کو لوگوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی مسلط کر دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی وہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں، غالب کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات تو یہی ہے کہ وہ غالب تو ہونے کی نہیں ہوتی،
ہوتی، اس لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، اختلاف پڑ جاتا ہے، ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے توریت والے لوگ کر رہے تھے، جیسے وہ یہودی کر رہے تھے، ایسے ہی یہ لوگ بھی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، توریت کی بات کو نہیں مان لے بلکہ اس کے اندر شبہ اور شک پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ جو آدمی جب یہ پڑھتا ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہے اور وہ شک کو دور رکھ کر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس کے عمل کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اس کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر آگے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گا رب تیرا ان کو ان کے اعمال۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، ان کلہم، وہ سارے کے سارے لوگ جتنے ہیں ان کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پر تاکیدات کے ساتھ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر 7 تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پورا پورا بدلہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تاکیدات کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ بدلہ ضرور دوں گا۔ اور اللہ جب تاکید کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 100% قسمیہ بات ہے کہ اللہ ضرور بدلہ دے گا۔ یہ ہمیں یقین دلانے کے لیے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر یقین دلانے کے لیے اس طرح پیرائے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، کیونکہ یہ حکمت کی کتاب ہے، کیونکہ یہ عمل کرانے کی طرف راغب کرنے والی کتاب ہے، آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو بھی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑا بدلہ ہوگا اور وہ بہترین جزا ہوگی۔ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس کو اس بات کا علم ہے، خبر ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اب جب ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل پر اللہ تعالیٰ بہت بہترین جزا دیں گے، بہت بڑا اجر ہمیں عطا کریں گے، تو پھر ہم عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہم اس عمل کو بڑھ چڑھ کر ادا کریں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ خبردار ہیں، تو پھر ہم کتنا اچھا عمل کریں گے۔ اور صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی جو عمل کے لیے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہوتا تو پھر تمہیں یہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ درجہ احسان پر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا، اللہ کی معیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور اس عمل پر جو اجر اور انعام کا وعدہ ہے اس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ اجر اور وہ ثواب، وہ انعام بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ ان کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم، آپ کے رب کا یہ آپ سے عمل کا کہ جتنا بھی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، آخرت کے دن پر۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخرت پر نہیں، دنیا میں بھی فرمایا لنحینہ، ہم اس دنیا کے اندر اس کی زندگی کو حیات طیبہ، پاکیزہ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو یہاں پر بھی سنوار دیں گے، اسے سکون عطا کریں گے، اطمینان عطا کریں گے، عزت عطا کریں گے، عافیت عطا کریں گے، اور اس کے لیے نیکی کرنا بھی آسان بنا دیں گے جب وہ ہمارے لیے عمل کرے گا اور جب وہ صرف علم سے ہی اجر اور انعام کا طلبگار ہوگا۔ تو فرمایا کہ سب جو ہے خبر ہے اس مالک کو جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا فاستقم، سیدھا چلا جا، کما امرت ومن تاب معک، جیسا تجھ کو حکم ہوا ہے اس پر استقامت کے ساتھ لگ جاؤ، جم جاؤ، ومن تاب معک، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان مشرکین کو
کی پرواہ نہ کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر وغیرہ سے توبہ کر کے آپ کی معیت اختیار کی ہے، حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، احکام الہیہ نہایت پامردگی اور استقلال کے ساتھ ہمیں اس پر جمے ہوئے ہیں، تو فرمایا ان کے عقائد پر بھی ان کی استقامت ہے، اخلاقیات پر بھی ان کی استقامت ہے، عبادات پر بھی ان کی استقامت ہے، معاملات و سیاسیات پر بھی ان کی استقامت ہے، ہر عمل پر استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو بہترین جزا عطا کریں گی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت کے ساتھ اس کام پر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جم جائے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مشرکین کی جو کام ہے، جو شرارتیں ہیں، آپ ان سے خوفزدہ نہ ہوں، جو کفر سے توبہ کر کے، برائی سے توبہ کر کے اور برے عقائد سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آگے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، احکام الہیہ کو ماننے لگے ہیں، پامردگی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اس پر جم گئے ہیں، تو فرمایا کہ عقائد میں بھی استقامت اختیار کی ہے انہوں نے، اخلاقیات، عبادات، معاملات اور سیاسیات تک میں انہوں نے جو ہے پامردگی اختیار کی ہے، استقامت اختیار کی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ہر نیک عمل میں، ہر نیکی میں انہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر حکم ہے، اس میں افراد تفرید کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ توسط اور استقامت کی راہ پر سیدھے چل رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ استقامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرامت سے بھی افضل ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے کوئی آدمی استقامت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، استقامت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آج بھی پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں اور آپ ہر روز 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ استقامت کے ساتھ ہے۔ آپ ایک دن پڑھ رہے ہیں اور باقی دنوں میں آپ نے ناغہ کر دیا ہے تو یہ استقامت نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو آپ اس پر استقامت کے ساتھ محفوظ کریں گے، اس پر بہترین اجر دیں گے۔ تو سب سے بڑا کام جو مشکل کام ہے وہ ہے استقامت کے ساتھ اعمال کے اوپر لگے رہنا۔ یہ بے شک مشکل ہے اور کہ اعمال کے اوپر لگے، لیکن اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین انعامات، اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں، عافیت نصیب فرماتے ہیں، اور آخر میں فرمایا اس کو بہت بڑے اجر اور بدلے سے نوازیں گے۔ اور اس کے لیے اب اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور نیکی پر آ گیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ استقامت۔ جب وہ استقامت کے ساتھ نیکی کے اوپر جمے گا تو اس کو مشکلات پیش آئیں گی دوسرے لوگوں کی طرف، فرمایا کہ اس پر وہ صبر کرے گا، جب صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر انعام دیں گے، اس کی نیکیوں کو پر اس کو اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب آگے پھر فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ فلولا كان من القرون من قبلكم، تو فرمایا سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی، ان جماعتوں میں سے کیوں نہ ایسے لوگ ہوئے، اولو بقیتن، ایسے دانا لوگ، بقیہ ویسے باقی رہنے والوں کو بولا جاتا ہے، لیکن اولو بقیہ سے مراد عقل و خرد کے لوگ، جو عقل والے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں، علم و دانش رکھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جن پر اثر خیر رہا ہو، ینہون عن الفساد فی الارض، منع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک کے اندر، الا قلیلا ممن انجینا، مگر تھوڑے جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نہیں عن المنکر کرتے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، جو گناہوں سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو ان جماعتوں میں سے، جو بہت سا گروہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو ہم نے بچایا ہے، وہ نصیحت کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ یہ بہت کم ہیں، یہ ہر دور میں بہت کم
کم ہوتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، اپنے خاندان میں بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن ان میں نصیحت کرنے والا اور ان میں جو ہے اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، اچھی بات بتانے والا، برائی سے روکنے والا، وہ ایک آدمی ہوتا ہے۔ اپنے محلے میں دیکھ لیں تو وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں، پھر شہر کے اندر دیکھ لیں تو چند لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو فرمایا کہ یہ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتے رہو گے اور جو ہے اس پر عمل کرتے رہو گے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے اور ہلاکت سے، بربادی سے محفوظ فرمائیں گے، آپ بچ جاؤ گے۔ واتبع الذین ظلموا، اور چلے وہ لوگ ظالم جو لوگ تھے، ما اترفوا، اس راہ پر جس میں عیش تھا، وکانوا مجرمین، اور تھے وہ گناہگار۔ ان لوگوں نے، ظالموں نے کس کی پیروی کی؟ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو دنیا میں اتراتے تھے، دنیا میں عیش آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، یہ ان کی اتباع کرنے لگے، ان مشرکین کی اتباع کرنے لگے، ان ظالم لوگوں کی اتباع کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑنے والے تھے، ان کی باتوں کو یہ عمل کرنے لگے۔ کس وجہ سے؟ اور ان کی طرف مائل ہو گئے، مکمل طور پر ان کی اتباع میں لگ گئے۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس منصب ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس شہرت ہے، تو یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ان کے پیچھے لگے۔ جب ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، وہ تو آزمائش کے لیے تھی، نعمت دی تھی اللہ نے آزمائش کے لیے دی تھی۔ جب آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جب آدمی کے پاس نعمتیں ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارے۔ لیکن انہوں نے الٹا اللہ تعالیٰ کے مخالف میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کو پوجنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پوجنے لگ گئے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ یہ عیش میں مبتلا ہو گئے، تو ان کی دولت نے، ان نعمتوں نے، ان آسائشوں نے، اس شہرت نے، ان مناصب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور بھی یہ آخر مجرم ہی ثابت ہوئے اور یہ مجرم بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئیں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، فرمایا تیرا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی اور وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت اس وقت کرتے ہیں جب بستی والے خود جو ہے وہ ہلاکت کے طالب بن جاتے ہیں، وہ اس قدر گناہ کرتے ہیں، وہ اس قدر برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس قدر توڑتے ہیں کہ وہ ان کا پانی جو ہے ان کے سر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرماتے ہیں۔ فرمایا ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک مصلح لوگ ہوں اور وہ کائنات کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، سچ پر قائم ہوں، عدل قائم کر رہے ہوں، انصاف پر لگے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر کے انہیں برباد اور ہلاک کر دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنی برائیوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کچھ عذاب دنیا میں چکھا دیتے ہیں، اور ذالک عذاب الادنی، یہ ادنا عذاب ہے، اور اعلیٰ اور بڑا جو عذاب ہے اور اکبر جو عذاب ہے، فرمایا وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی وجہ سے انہیں دیں گے۔ فرمایا تیرا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ہلاک کر دے بستیوں کو اور وہاں کے لوگ صالح ہو، نیک ہو۔ تو جتنے بھی صالح لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی مصلح لوگ ہوتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے فساد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، وہ اصلاح کی آڑ میں جو ہے وہ فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،
مصلحون، ہم کہتے زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ زمین کے اندر وہ فساد مچا رہے تھے، زمین کے اندر فتنے بپا کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہلاکت انہی کی وجہ سے اور ان کے اوپر آتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اگر چاہتا تیرا رب کر ڈالتا لوگوں کو ایک راستے پر، سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں، اور ایسے کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ وہ سارے کے سارے ایک ہو جاتے، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر، دنیا کی آفرینش سے یہ غرض ہے کہ حق تعالیٰ جو ہے ہر قسم کی صفات جمالیہ، قہریہ اور ہر قسم کا ظہور کرے، ان لوگوں کے سامنے رکھ دے، تاکہ جماعت اپنے مالک کی وفاداری اور اطاعت کر رہی ہو، ان پر رحمت کرم ہو، رضوان و غفران ہو، اور وہ جو عصیان طغیان میں مبتلا ہیں اور جو کفر میں مبتلا ہیں ان پر عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ فرمایا جو دوسرے لوگ دیکھنے والے ہیں، فرمایا وہ اس سے عبرت حاصل کریں، الا من رحم ربک، مگر جن پر تیرے رب کا رحم ہو، جن پر تیرے رب کا کرم ہو، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی وہ بچ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے تو فرمایا وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن کون بغاوت میں آئے گا، صفت عدل اور انتقام کا مظہر بن کر، فرمایا ابد دوام کی سزا بھگتے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوگی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ بہرحال یہ آفرینش عالم کا بشری جو ہے تشریح جو ہے مقصد وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تشریح مقصد آپ نے کسب اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ پیدا کیے۔ فرمایا ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ یا بالفاظ دیگر لطف و قہر کے مرد ہوں، مظہر بن سکیں۔ فرمایا کہ یہ اختلاف تو اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھا۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیب رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، لیکن جب یہ اختلاف بڑھ جاتا ہے تو رائے، ہماری رائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی مسلط آ جائے، غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی غالب آ جائے، اور اپنی نفسی خواہش کی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی غلط تعبیر کرنے لگ جائیں، تو فرمایا پھر یہ ہمارا نفسی خواہش کرنے کا جو داعیہ ہے یہ پورا ہو رہا ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ پوری ہوئی بات تیرے رب کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ البتہ بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور آدمیوں سے اگٹھا، سب کو اگٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ فرمایا کہ اختلاف ان کے اندر رحمت کے لیے رکھا تھا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، ہر آدمی اختلاف کر سکتا ہے، اپنی رائے اس کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے سامنے دلیل آ جائے، جب اس کے سامنے آیت آ جائے، جب اس کے سامنے حدیث آ جائے، جب اس کے سامنے صحابی کا قول آ جائے، تو پھر اس کو اپنی نفسی خواہش اور رائے کو اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے جب اپنی نفسی خواہش کو آگے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے کر دیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ مورد الزام ٹھہرے، مجرم ٹھہرے، اور وہ ٹھہرے کہ یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے اختلاف کی وجہ سے بن گئے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا ان میں پھر 73 فرقوں میں کون حق پر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کے طرز عمل کو، صحابہ کی سیرت کو اپنانے والا شخص جو ہے، صحابہ کے قول عمل کو لینے والا شخص، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا اقتباس کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز انہوں نے دیکھے ہیں، جب انہوں نے آگے ہمیں بتایا، عمل کروانے کی بات کی ہے، تو اب ہم اپنے رائے کو پیچھے
پیچھے رکھ کر ان کے قول کو, ان کی بات کو آگے لائیں گے تو پھر یہ داعیہ اور یہ جو ہے مہمہ خود ہی حل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی رائے کو پیش کریں گے تو اس سے اختلاف در اختلاف پیش آئیں گے, پھر آخر جو ہے وہ اختلاف جھگڑوں میں چلا جائے گا اور امت کے اندر اسی طرح انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا, گروہ بندیاں ہو جائیں گی اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. تو اختلاف کی ایک وجہ کہ امت گروہ در بڑھ جائے گی امت, پھر اس کی کوئی قیادت اجتماعی نہیں ہوگی, وہ انفرادی ہوں گے جیسے اس وقت ہے. تو ہر جگہ پر کفر ان کو جیسے چاہے ذبح کر دے, مار دے, دنیا سے ختم کر دے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جب اجتماعیت ہوگی اور اپنے اندرونی اور چھوٹے چھوٹے اختلافات ہمارے ہی اندر ہوں گے اور ہم ان کو بیٹھ کر حل کر سکتے ہوں گے, دوسری کی رائے کا احترام کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے یہ ساری باتیں آسان ہو جائیں گی. پھر امت بننا, امت وحدہ بننا اور نبی علیہ السلام کی امت وسط بننا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. فرمایا اب کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. سب چیزیں بیان کرتے ہیں ہم آپ کے لیے, ہم سارے قصص بیان کرتے ہیں, رسولوں کے احوال سناتے ہیں. کس لیے سناتے ہیں؟ ما نثبت به فؤادک, جس سے تسلی دیں تیرے دل کو. نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ ہم آپ کو قصص اور واقعات انبیاء علیہ السلام کے سنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ امت نے اختلاف کیا, ان کی کتاب کو انہوں نے تکذیب کی, ان کا استہزاء کیا, ان کا تمسخر کیا, ان کے ساتھ اچھے پیش نہیں آئے ہیں اور ان کے ساتھ برا کرنے لگے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے رسولوں کی باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سنائی ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اب آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. جیسے ان کے جو ہے دشمن اور ان کے جو ہے اعداء وہ دنیا کے اندر رسوا ہوئے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں, ایسے ہی آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی دنیا کے اندر رسوا ہوں گے اور دنیا کے اندر مغلوب ہوں گے, غالب ہوں گے. آپ فاتح ہوں گے, آپ کی نصرت عزی اللہ تعالیٰ کر فرمائیں گے اور آپ سربلند ہوں گے, آپ کو سرفرازی ملے گی, آپ کو عزت ملے گی, آپ کو عافیتیں ملیں گی. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ ہے برے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا, دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خسران مبین کے حوالے کر دیں گے, ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. من الجنت والناس اجمعین میں ان کو شامل کر دیا جائے گا. وجاءک اور فی ھذہ الحق, اور آئی تیرے پاس اس صورت میں تحقیقی بات. ھذہ الحق, اس صورت کے اندر تحقیقی بات آ گئی, حق بات آپ کے پاس پہنچ گئی. یہ اس قرآن مجید کے اندر آپ کے پاس تمام باتیں حق پہنچ گئی ہیں. وموعظۃ, یہ حق بات پہنچی کیوں ہے, یہ کیوں پہنچایا جا رہے ہیں, نبیوں کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں, آپ کے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ موعظہ, یہ نصیحت ہے, یہ نصیحت ہے, عمل کرنے کی چیز ہے. وذکرہ, اور یہ یادداشت ہے ایمان والوں کے لیے تاکہ اس نصیحت سے وہ فائدہ حاصل کریں. اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. مومن کو نصیحت کرنے سے فرمایا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اس لیے ان کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں, ان کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے دماغ دل میں اس بات کو بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, فرمایا کہہ دیں ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے, اعملوا علی مکانتکم, تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر, اپنے مکان میں, اپنی جہاں پر ہو وہاں پر جو کام کر رہے ہو کرتے رہو. انا عاملون, ہم بھی کام کرتے ہیں, ہم بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, ہم نیکی کو فروغ دے رہے ہیں, امر بالمعروف کو فروغ دے رہے ہیں, نہیں عن المنکر سے لوگوں کو بچا رہے ہیں, لیکن نہیں عن برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں, ہم اچھائی کو فروغ دے رہے ہیں اور اچھائی کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور تمہارا کام
کام جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے والوں کے ساتھ ہے اور تمہارا کام اس کے الٹ ہے، اس لیے فرمایا تم اپنے اعمال اپنی جگہ پر کرو، ہم اپنے اعمال اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، وانتظروا اور انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، قیامت کے روز کا انتظار کرو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دونوں کو اعمال کا بدلہ دے دیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جو تم شک کر رہے تھے تو اب انتظار کرو، نیک عمل کے لیے آپ انتظار کرو گے تو نیک عمل پر اچھا اجر ملے گا، انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں بہترین اور پورا بدلہ عطا کریں گے۔ اور اگر تم برا کر رہے ہو اور تم ایمان نہیں لائے ہو اور اب تم انتظار میں ہو تو اس برائی کا بدلہ ہمیشہ برا ہی ہوگا اور پھر تمہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہلاکت کا فیصلہ کریں گے، رسوائی کا فیصلہ کریں گے، نامرادی اور بربادی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے دنیا میں بھی تم جو ہے خسران میں ہو، ناکامی میں ہو، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی تم ناکامی میں ہو، خسران میں ہو۔ اس لیے تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اچھے لوگوں کا انجام کیا ہے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ اس سے پچھلے آیات میں، پچھلے رکوع میں یہ بتایا تھا کہ دو گروہ ہیں، ایک شقی ہے ایک سعید ہے، شقی کا انجام برا ہے، سعید کا انجام اچھا ہے۔ پھر یہی ترتیب سے چلتے ہوئے فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت ہے، اور جو آپ کے مخالف ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرنے والے، نفسی خواہش کے پیچھے پڑے گئے ہیں اور یہود نصارہ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، دنیا کی دولت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، فرمایا اب یہ ان کی بربادی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ، پھر انجام ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے چھپی باتیں، آسمان کی ہوں زمین کی ہوں، یہ سارے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، جتنے انبیاء کے واقعات بتائے ہیں، یہ سارے غیب کی خبریں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک جبریل علیہ السلام نے پہنچائی ہیں۔ یہ ساری آسمان زمین کی غیب کی خبریں اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اس کی طرف رجوع ہے سب کاموں کا، ہر کام لوٹ کر اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے۔ فَعْبُدُوا، سو اس کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو۔ مقصد زندگی فَعْبُدُوا، نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا فَاسْتَقِمْ، آپ جمے رہیں، استقامت کرتے رہیں، اور یہاں فرمایا کہ سب عبادت کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی، اس پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ کرو، بھروسے کے لائق سب سے زیادہ اللہ ہی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر نبی علیہ السلام کو حکم دیا، فقل، آپ کہہ دیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ مجھے کافی ہے۔ توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں، جس کی عبادت کرتے ہیں اسی رب پر مکمل بھروسہ ہو، اسی پر اعتماد کیا جائے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا توکل کرنے والا کیا اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دے یا اس کو باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی مہار کو اور اس کی رسی کو باندھے مضبوط، پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ ہمیں جو ذرائع ہیں دیے اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، ان سارے ذرائع کو، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، تو پھر اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے جو کام تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جو بھی کام تم کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس پر بھروسہ کرتے ہو اور حد سے نہیں گزرتے ہو، مائل نہیں ہوتے ہو، استقامت اختیار کرتے ہو، صبر کرتے ہو اور
اور تم اولو بقیہ والے لوگ ہو کہ تم زمین کے اندر فساد نہیں مچاتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اور تم ایک وحدت امت بنے ہوئے ہو، تم اپنی اجتماعیت کو فروغ دیتے ہو، انفرادی تو چیزوں کو اپنی ذات پر جان کو اپنی ذات کو قربان کرتے ہو، اپنی خواہش کو قربان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور نبیوں کے واقعات سن کر تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے اور تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیوست ہو چکی ہے، تو پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب، اللہ تعالیٰ کے ان مواعظ سے نصیحت حاصل کرتے ہو تو ایمان کو تمہارے کو جلا بخشتا ہے یہ قرآن مجید۔ اور پھر فرمایا کہ تم نیک اعمال میں لگے ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ ہی پر توکل بھروسہ کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری ان نیکیوں کو، تمہارے ان اعمال کو اللہ جانتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب اللہ غافل نہیں ہے تو فرمایا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وہ ضرور بے ضرور تمہیں بدلہ دے گا، بہت بڑا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ذکر فرما کے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے فاستقم کما امرت، یہ والی جو آیت ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ یہ ایسی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو ہم آپ کو حکم کرتے ہیں، جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں، جس کا ہم آرڈر کرتے ہیں، جو امر کرتے ہیں، اس پر آپ جم جائیں۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے اس قدر خوف تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی بھی آسان بنائیں گے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان بنائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی برکت سے ہم نے آج سورۃ ہود کو مکمل کیا ہے الحمدللہ بنعمتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اور مزید پڑھنے کی، تفسیر سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے